سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی، تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشکبار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے، تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے، یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، تو پھر جو چاہیے اس سے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے، دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، دیری بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ پھر یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو ذکر علیہ السلام کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، جس نے ہاجرہ کو پیاسے رہنے نہیں دیا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بن مانگے سلگتی ہوئی آگ سے بچا لیا، وہ پھر کیسے تمہارے مانگنے پر تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا، وہ کیسے پھر تمہارے سسکنے پر تمہارے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ انہوں نے تب تک کوشش کی جب تک اللہ کو منا نہیں لیا، پھر وہ عمر کا پہلا حصہ ہو یا آخری، وہ تب تک اللہ سے مانگتے رہے جب تک مدد ان تک نہیں پہنچا دی گئی۔ وہ چاہتے تو تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ دینے والا ہے، اور دیکھو اللہ نے انہیں دے دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراً عطا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں،
بے شمار کٹھن آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا۔ سفر کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر جس نے یقین رکھا اس کے لیے اللہ معجزوں تک پہنچنے کی راہیں آسان کرتا گیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم پلایا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین ہو کر آئے گا۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں، بس یوں ہی وہ کن کہے گا اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا۔ وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں کبھی نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔